ماجد نظامی سینئر تجزیہ کار نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ اپنے وقت دیا۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایران اور جو اسرائیل کے درمیان تنازع جا رہا ہے، ایران نے اب اپنے جدید ترین خیبر میزائل کا بھی استعمال کر لیا ہے؟ جی بالکل، حالات اس وقت مزید خرابی کی طرف جاتے ہوئے اس لیے لگ رہے ہیں کہ پہلے تو امریکہ کی جانب سے 2 ہفتے کی مہلت کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کی جانب سے غیر متوقع طور پہ سٹرائکس بھی کی گئی، اور ان حملوں کے بعد ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران فی الوقت ہتھیار ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ان کی جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی وسائل موجود ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اور دوسرے مرحلے میں اگر جنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ پھیلتا ہے تو پھر اس میں ایران کے لیے مزید آسانی ہوگی، کیونکہ فی الوقت اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا ایک خاصا مشکل کام ہے۔ مختلف انٹرسیپٹرز موجود ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، اور 2 ممالک سے گزر کے میزائلز کو جانا پڑتا ہے، تو کئی مشکلات ہیں۔ لیکن اگر پرشین گلف کی بات ہوگی یا امریکہ کے اڈوں کی بات ہوگی تو پھر ایران کے لیے زیادہ آسانی ہو سکتی ہے۔ سو ابھی ایران کی جانب سے جس طرح کا جواب دیا جا رہا ہے اس کو دیکھ کے بالکل یہ لگ رہا ہے کہ ایران اپنے آپشنز کو بڑی احتیاط سے استعمال کر رہا ہے، اور ان کے پاس جو بھی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، خصوصاً میزائل ٹیکنالوجی، وہ نہایت تدبر سے اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنے جدید ترین ہتھیار اور اپنی ویپنری کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، تاکہ اگر اسرائیل کے ساتھ طویل المدت کسی محاذ زراعی میں جانے کی بات ہوتی ہے تو ایران کے پاس تمام آپشنز موجود ہوں۔ سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب چونکہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے، تو ایران جو کہ ابھی تنہا اس جنگ میں جو ہے شمولیت کر رہا ہے، اس جنگ کو لڑ رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ دیگر ممالک جیسے کہ رشیا یا چین ان کے ساتھ کوئی سامنے آ کر لڑ سکتے ہیں؟ جی ایک مشکل صورتحال ہے، اور اس میں وزارت خارجہ یا سفارتکاری کی زبان میں کیلیبریٹڈ رسپانس کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، کہ جس میں ملک کسی ایک فریق کی حمایت تو کرتے ہیں لیکن اتنی حمایت نہیں کرتے کہ دوسرا فریق ناراض ہو جائے۔ تو ایران کے معاملے میں بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ملک بیانات کی حد تک، سٹیٹمنٹس کی حد تک تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پر ایران کے ساتھ کیا تعاون کیا جائے گا اس جنگ کے اندر، یہ کہنا فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس لیے مجھے یہ ایک غیر متوازن جنگ بھی لگتی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کل OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ہے، وہاں سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، رشیا کی جانب سے اور باقی دیگر ممالک کی جانب سے بھی اس صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے، بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا ایران کو کوئی بیک اپ سپورٹ مل پائے گی؟ فی الحال مجھے اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایٹامک ری ایکٹرز پر یا ایٹمی تنصیبات پر کوئی حملہ ہوتا ہے مستقبل میں، تو کیا اس کی ریڈیشنز یا تابکاری کے اثرات کو عالمی ادارے مد نظر رکھ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو اس حوالے سے ایجنسیز موجود ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر اس کے نقصانات بڑھ جائیں گے۔ تو شاید اس لیول پر جانے سے پہلے سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ یا دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کوشش کریں گی کہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، لیکن اسرائیل کا موڈ دیکھتے ہوئے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کسی حل کی طرف جلد جائے گا۔ سر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے قوم سے خطاب کیا گیا، اس میں ایران کو وارن کیا گیا کہ آپ نے مزید اگر حملے کیے تو ہم مزید کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب چونکہ ایران نے دوبارہ حملہ کیا ہے اسرائیل پر، تو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے دوبارہ کوئی حملہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، جنگ کے وسیع ہونے کا خطرہ تو موجود ہے، لیکن اگر جنگ وسیع ہوتی ہے تو اس میں جہاں ایران کا نقصان ہوگا وہاں پر ان کو اہداف چننے میں بھی بہت آسانی ہوگی، کیونکہ ان کے ارد گرد جتنے بھی اہم سمندری مقامات ہیں وہاں پر جو
عالمی طاقتوں کے یا غیر ملکی اداروں کے جو جہاز یا بحری بیڑے موجود ہیں، اسی طرح جو ملٹری بیسز ہیں، ایئر بیسز موجود ہیں، ان کو ہٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ تو بالکل جنگ کا سکیل بڑھ سکتا ہے، اس میں ایران کو ڈیفینیٹلی نقصان تو ہوگا، لیکن ان کے پاس آپشنز کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، وہ زیادہ کمفرٹیبلی لانگ رینج کی بجائے کلوز رینج کے اندر بھی امریکی مفادات کو یا اسرائیل کے اتحادی ممالک کے مفادات کو نشانہ بنا سکیں گے۔